نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اور جیسا کہ آپ دوستوں کو علم ہے، یہ جو گزشتہ ہفتہ گزرا ہے یعنی 11 مئی 2024 کا، اس روز خاکسار اور یہ جو مولوی امتیاز صاحب ہیں ان کے درمیان ایک نشست جو ہے وہ ہوئی، کوئی 5-6 گھنٹے لمبی نشست تھی، جس میں لائیو ہم نے جو 2 مناظرہ جات سے متعلق قواعد و ضوابط تھے وہ طے کرنا تھے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ انہی قواعد و ضوابط کے دوران مولوی امتیاز صاحب جنہوں نے خاکسار سے یہ مناظرہ کرنا تھا کہ غیر احمدی جو علماء ہیں ان کا عقیدہ ختم نبوت ان کے عقیدہ نزول مسیح سے منافی ہے، اس مناظرہ کے دوران ظاہر ہے خاکسار نے غیر احمدیوں کے اقوال پیش کرنے تھے، اور مولوی امتیاز صاحب اس بات سے ہی مکر گئے، اس بات سے ہی بھاگ گئے کہ جو غیر احمدیوں کے اقوال ہیں، جو غیر احمدی علماء کے اقوال ہیں، ان کو وہاں پہ مناظرے میں پیش کرنا دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی، بہرحال وہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا. اب اس گفتگو کے دوران جس طرح کے ان مولوی حضرات کی عادت ہے، پرانی عادت ہوتی ہے کہ یہ پھر بات کو جان بوجھ کے الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. مولوی امتیاز صاحب نے ہمارے سے بعض مطالبے کیے، بعض بڑکے ماری، یہ کہہ لیں یا یہ کہہ لیں کہ جی ایسی باتیں کرنے کی کوشش کی جس میں یہ عوام کو الجھا سکیں. اس میں سے ایک بات مثلا یہ تھی کہ انہوں نے کہا جی فلاں بارے میں فتویٰ لے آؤ. اب جو انہوں نے کہا وہ پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں، سنیں ذرا. آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اور وہ اس کو میں نے ایکنالج بھی کر لیا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہ جو میں نے پیش کیا. آخری بات یہ، آپ کا جو سوال تھا کہ پھر دونوں میں سے ایک کو چوز کرے، میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے اشکال پیدا ہوتا تھا، اس اشکال کی بنیاد پہ انہوں نے جو بات کی ہے ان کا حق بنتا تھا. لیکن جب ان کی باقی باتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں، لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں. جی پیارے بھائیو، جیسا کہ آپ نے سنا مولوی امتیاز صاحب نے یہ وہاں پر مطالبہ کیا، اور خاکسار کی کچھ مصروفیت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، بہت بہت جزائے خیر دے. ہمارے جو احمدی عنصر بھائی ہیں، رضی بھائی، انہوں نے بڑی محنت سے جی یہ جو محمد امتیاز صاحب، مولوی امتیاز صاحب اس گفتگو میں پکے جھوٹے ثابت ہو گئے تھے، ان کو مزید جھوٹا ثابت کرنے کے لیے یہ امتیاز صاحب جو کہ اہل سنت کے نمائندہ بنے تھے وہاں پہ، یعنی پہلے تو مسلمانوں کے نمائندہ بنے، غیر احمدی مسلمانوں کے، پھر انہوں نے شیعوں کو سائڈ پہ کر دیا، اہل سنت کے نمائندہ بننے کا شوق ہے ان کو بڑا. لیکن الحمدللہ اس دن بھی ان کے ساتھ یہی ہوا، اور آج تو ہمارے پیارے رضی بھائی کی تھوڑی سی محنت سے اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، ان کے اپنے یعنی اس دن اہل سنت پہلے والے مولویوں نے ان کو جھوٹا ثابت کیا تھا، اور آج ان کے مطالبے کے عین مطابق آج کل کے جو زندہ اس وقت موجود ہیں اہل سنت کے علماء ہیں جی، وہ جو ہیں ان کو آج جھوٹا ثابت کرنے لگے ہیں. یعنی عصر
حاضر کے علماء، ایک ان میں سے وفات پا چکے ہیں، باقی سب زندہ ہیں الحمدللہ۔ تو آئیے جی چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف۔ ہم ان کا مطالبہ بھی سناتے جائیں گے آپ کو، اور ساتھ ساتھ ایک دفعہ مطالبہ سنا کے اس کے بعد اگلے مولوی صاحب کا فتویٰ مولوی امتیاز صاحب کے خلاف۔ تو چلتے ہیں جی مولوی امتیاز صاحب کے اہل سنت بھائیوں کا کے فتاویٰ مولوی امتیاز کے خلاف۔ سبحان اللہ۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، تو اس ویڈیو میں ہم اہل حدیث اور بریلوی کے معتبر علماء لائے ہیں۔ اہل حدیث سے ہم توصیف الرحمان راشدی صاحب کو لائے ہیں اور ابو یحییٰ نور پوری کو لائے ہیں۔ ان دونوں نے کل ہی امتیاز کی بات کا رد کیا ہے، اور یہ اہل حدیث میں بہت مشہور علماء ہیں۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ صاحب کی یہ بات غلط ہے۔ شیخ زبیر علیہ زئی رحمہ اللہ کے یہ فتاوی جات بالکل صحیح ہیں۔ قاسم نانوتوی صاحب صوفی عقیدے کے حامل تھے، تصوف کے عقیدے پر ایمان رکھتے تھے، ان کی کتابوں سے یہ بات واضح ہے۔ اور صوفیہ کے نزدیک جو ختم نبوت کا تصور ہے وہی ہے جو ابن عربی نے پیش کیا، اور اسی کو لے کے تحذیر الناس میں آگے چلے ہیں۔ ان کی یہ بات غلط ہے، یہ گمراہی کی دعات میں سے ہیں، اہل شرک میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے یہ کفر کے فتوے لگانا یہ تو کبار علماء اور قاضی وقت کا کام ہوتا ہے۔ ہم تو صرف یہ بتاتے ہیں کہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ عقیدہ غیر اسلامی ہے، یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ نانوتوی صاحب کا یہ عقیدہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، عقیدہ ختم نبوت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے۔ اور احمد رضا خان بریلوی کے عقائد جو کہ کھلے کفریہ اور شرکیہ عقائد تھے، ان عقائد کو پہچاننے کے بعد کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اہل شرک کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ رحمہ اللہ کا مطلب ہے اللہ ان پہ رحمت فرمائے۔ تو جو شرک کی حالت میں مرے اور شرک کے داعی تھے، ان کا شرک اکبر واضح ہو اور پھر اس کے لیے وہ مغفرت کی دعا کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ باقی جو تکفیر کے معاملات ہیں یہ کبار علماء کے، مفتیوں کے اور قاضی وقت کے، مسلمان حاکم کے ذمہ ہوتے ہیں، یہ طالب علم اور عوام الناس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ کفر کی مشین گن چلاتے پھرے۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ تحذیر الناس میں جو عقیدہ بیان ہوا ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے، وہ صوفیہ کا ہے، وہ گمراہی کا عقیدہ ہے، وہ اسلامی عقیدہ نہیں ہے۔ قاسم نانوتوی کا عقیدہ ختم نبوت کے مسئلے میں اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے، صوفیہ کے عقائد پر تھا ان کا عقیدہ، اور یہ گمراہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کسی اور نبی کا تصور نہیں رکھتے، اور نہ ہی یہ کہتے ہیں کہ کوئی نبی آ بھی جائے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نبی آ ہی نہیں سکتا۔ جو یہ کہے وہ گمراہ انسان ہے۔ یہ ابن عربی نے کہا تھا کہ نبوت باقی ہے، بس لوگ نبوت کا اب اعلان نہیں کر سکتے۔ کوئی نبی آئے گا تو وہ اپنا اعلان نہیں کر سکتا کہ میں نبی ہوں، لیکن نبوت تو باقی ہے۔ یہ کفری عقیدہ ہے۔ قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا۔ جی ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو رحمہ اللہ کہے اور ان کے لیے دعائیں کرے، ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، اس کا منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ جی ایسا شخص نہیں سننا چاہیے جو اہل شرک کو رحمہ اللہ کہے اور ان کے لیے دعائیں کرے، ایسے شخص کو نہیں سننا چاہیے، اس کا منہج اہل سنت کا منہج نہیں ہے۔ لیکن جب ان کی باقی باتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں، لیکن قاسم نانوتوی نے جب واضح کر دیا تو بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں، بعد کے لوگوں کا حق نہیں ہے کہ ان کے اوپر دوبارہ وہ اعتراض وارد کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون سی دوسری تحریریں ہیں جی؟ دیکھیں دوسری تحریروں میں تو اگر ایسا ہے بھی بالفرض تو یہ تحریر کیوں لکھی؟ اس کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ بندے کے نظریات بدل بھی جاتے ہیں نا، کہ ایک تحریر پہلے لکھی تھی اور ایک بعد میں لکھی. اب یہ تو واضح ہے تحریر نا، اور اس میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ نبوی کے بعد کوئی نبی پیدا ہو تو خاتم نبوت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. یہ کیوں لکھا ہے؟ یہ تو سیدھا سیدھا اجرائے نبوت کی بات ہے نا، کہ نبوت جاری ہو سکتی ہے اور امکان ہے اس چیز کا، جو کہ سراسر غلط ہے. اب باقی ہم اس پر کوئی فتویٰ تو نہیں لگاتے، لیکن اب دیکھ لیں واضح بات ہے. اب دوسری تحریریں جتنی بھی پڑھ لیں، یہ تحریر تو اپنی جگہ ہے، اور اس کا سیاق و سباق اگر تو وہ کہیں نا کہ کسی کا قول نقل کیا ہے یا اس کا رد کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو پھر تو بات ہے. جبکہ یہ عبارت بالکل اپنی جگہ بالکل آگے پیچھے سے اس کا یہی مفہوم ہے، تو پھر بات تو غلط ہے نا. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش غلط کیا. ہے نا. جی ابو یحییٰ صاحب آپ سے پوچھنا تھا کہ یہ جو تحذیر الناس کی جو تحذیر الناس کی کتاب ہے، ہاں جی ہاں جی. یہ اس پہ اہل حدیث کا موقف وہی ہے جو قاسم صاحب نے لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ جو قاسم نانوتوی صاحب نے تحذیر نہ الناس. استغفر اللہ کیسے ہو سکتا ہے اہل حدیث کا موقف؟ نعوذ باللہ. استغفر اللہ کیسے ہو سکتا ہے اہل حدیث کا موقف؟ نعوذ باللہ. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا، کیونکہ ایک شخص ہیں جو تمام چھوڑ دیں اس کو، جو بھی ہے پاگل ہوگا وہ، بیوقوف. اب خود دیکھ لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی پیدا ہو جائے تو ان کی ختم نبوت کو فرق نہیں پڑتا. تو اہل حدیث کا کیا موقف ہے اس کتاب پہ؟ بھائی یہی ہے کہ یہ تو بالکل باطل ہے، اور کیا موقف پوچھنا ہے آپ نے؟ ٹھیک ہے، بالکل باطل ہے یہ بات. ٹھیک ہے. تو جو کتاب و سنت کا انکار لازم آتا ہے اسے. تو جو یہ بات کرے کہ تحذیر الناس کا عقیدہ اہل حدیث کا عقیدہ یہ جھوٹ ہے، بالکل غلط ہے نا، غلط ہے. اس کو سمجھانا چاہیے. یہ دو اہل حدیث علماء ہیں جو کہ بہت مشہور ہیں. اب ہم آپ کو بریلوی علماء کی بات سناتے ہیں. پہلے عالم حذیفہ صاحب ہیں جو کہ سعید احمد اسد صاحب کے پوتے ہیں. سعید احمد اسد صاحب اس زمانے کے سب سے مشہور بریلوی عالم گزرے ہیں. جی ہمارا ماننا یہ ہے، دو لفظی بات یہ ہے کہ جس طرح قادیانی حضرات کا جو موقف ہے ختم نبوت کے بالکل برعکس حقیقی معنی کے، وہی غلطی تحذیر الناس والے نے کی. وہی اعتراض جو ختم نبوت پر احمدیہ پاکٹ بک وغیرہ والے اٹھاتے ہیں، وہی اعتراض ختم نبوت کے حقیقی معنی پر تحذیر الناس والے نے اٹھائے. اور میرے خیال میں آج کہہ رہے ہیں آج کے بریلوی، میں نے کوئی آج تک اہل سنت کا کوئی فرد نہیں دیکھا، کوئی ایک بھی نہیں دیکھا جو تحذیر الناس کا قائل ہو. یہ اپنے آپ کو اگر تحذیر الناس کے قائل ہیں تو یہ اپنے اہل سنت نہیں ہے، یہ یا بن رہے ہیں یا ان کو علم نہیں ہے. بالکل بھی بالکل آج کے دور میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں تحذیر الناس کے خلاف، کوئی ایک فرد بھی اس کا قائل نہیں ہے. کافر کی تعظیم تو بات کا مسئلہ ہے نا، یہ تو کافر کے کفر کا دفاع کر رہے ہیں. ہاں جی، کفر کا دفاع تو سیدھا سیدھا کفر ہوتا ہے نا. ہاں جی بالکل. ایک شخص ہمارے نزدیک خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی، اور یہ قطعی معنی ہے اس کا منکر کافر ہے. یہ ہمارا موقف ہے. اب چاہے مرزا غلام محمد قادیانی صاحب کے ماننے والے ہوں، قاسم نانوتوی صاحب کے ماننے والے ہوں، ہم فرد دیکھ کے فتویٰ نہیں لگاتے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی اس کے تحت آئے گا اس پر فتویٰ لگے گا. ہو جائے گی. قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا. آخری بات اگر تحذیر الناس والے نے تو کیا، اگر آج کوئی اس کا دفاع کرے گا وہ بھی اس فتوے کی زد میں آئے گا، چاہے خود کو سنی کہے، بریلوی کہے، چاہے جو مرضی کہے، آج بھی اس کا دفاع کرے گا تو اس فتوے کی زد میں وہ آئے گا. تو اگر کوئی اس زمانے میں کہے کہ میں بریلوی ہوں، میں بریلویوں کا نمائندہ ہوں، میں اعلیٰ حضرت کا نمائندہ ہوں
اور میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ قاسم نانوتوی صاحب نے جو تحذیر الناس میں لکھی ہے بات، وہی ہمارا عقیدہ ہے، وہی پوری امت کا عقیدہ ہے، تو ایسے شخص کے اوپر کیا فتویٰ لگے گا؟ وہ اہل سنت میں سے نہیں ہے، ہم، وہ اہل سنت میں سے نہیں۔ اچھا، اور جو وہ حسام الارمین میں فتویٰ لگا ہے ہاں جی، فتاوی رضویہ میں تحذیر الناس پر، اسی پر وہی فتویٰ لگے گا۔ ہم، کیا وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے سب شخص؟ جو شخص بھی جان بوجھ کر یہ کہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی نہیں، ہاں جی، یا یہ کرنا عوام کا خیال ہے، ہاں جی، اصل معنی یہ نہیں ہے، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ہاں، تو تمام یہ تو بریلوی وہ قائم جماعت ہے ہیں؟ نا جو اس کا دفاع کر، ہاں جی، تمام بریلوی قائم، اچھا، تمام اہل سنت قائم ہے اس بات پر کہ وہ ختم نبوت پر ایک باقاعدہ ڈاکہ ہے۔ ہاں جی، وہ ختم نبوت کا ایک خود ساختہ ایسا معنی ہے جس سے ختم نبوت اڑتی ہے، ہم اس کے کوئی قائل نہیں۔ تو احمد رضا خان صاحب نے غلطی نہیں کی اس فتوے میں؟ نہیں کی۔ اگر کوئی قاسم صاحب کے ہزاروں حوالے بھی لے آئے، یہ فتویٰ پھر بھی ٹھیک ہے نا؟ ایک بندہ 100 بار یہ کہے کہ خدا ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، لیکن قل هو اللہ احد کا یہ مطلب نہیں، ہم، کیا وہ بندہ مسلمان رہے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ نہیں رہے گا۔ اسی طرح قاسم نانوتوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ میں سرکار کو آخری نبی تو مانتا ہوں، لیکن یہ ختم نبوت کا معنی نہیں۔ اچھا، انہوں نے بے شمار جگہ پر یہ کہا ہوگا کہ میں سرکار کو آخری مانتا ہوں، ہم، لیکن خاتم النبیین کا یہ معنی نہیں۔ آخری مفتی الطاف تونسوی صاحب ہیں جنہوں نے 100 سے زیادہ ویڈیوز بریلوی مذہب کے دفاع میں بنائی، اور انہوں نے بہت بڑے علماء سے سیکھا بھی جو کہ بریلوی فرقے سے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ تو 1905 میں لگایا ہے، 1905 میں جب حسام الحرمین لکھی گئی، ٹھیک ہے، جبکہ اس سے قبل مولوی قاسم نانوتوی کی زندگی میں علماء اہل سنہ و جماعت نے اس کا رد کیا تھا۔ حضرت شیخ محمد صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اغلاط قاسمیہ ایک رسالہ لکھا تھا قاسم نانوتوی کے خلاف، یہ اس کی حیات میں۔ حضرت مولانا ارشاد حسین رامپوری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی رد کیا تھا، دیگر بڑے بڑے علماء کرام نے رد کیا، اور اتنا رد کیا تھا کہ مولوی قاسم نانوتوی صاحب اگر کسی علاقے میں جاتے تھے تو اپنا نام یہ قاسم نانوتوی نہیں بتلاتے تھے، بلکہ خورشید حسن بتلاتے تھے، جو اس کا جو ہے تاریخی نام ہے۔ تو اب اگر یہ عقیدہ اہل سنت کا تھا تو پھر علماء اہل سنت و جماعت قاسم نانوتوی کا رد کیوں کرتے رہے؟ اور پھر یہ جناب قاسم نانوتوی صاحب اپنا نام یہ اپنا نام بدل کر، اپنا بھیس بدل کر یہ دوسرے علاقوں میں کیوں جایا کرتے تھے؟ اگر یہ اہل سنت کا عقیدہ تھا تو یہ 1882 میں مرا ہے غالباً، 1882 میں قاسم نانوتوی۔ امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ نے فتویٰ لگایا ہے 1905 میں۔ اب خود ملفوظات تھانوی میں ہے کہ اس کا رد اس کی زندگی میں ہی علماء اہل سنہ و جماعت کرتے رہے، تو یہ ان کا بہتان ہے صرف، وگرنہ جتنی خباستیں اس کتاب کے اندر ہے تحذیر الناس میں، جو اس نے آپ کو عقیدہ دے دیا اور ساتھ کہا کہ میں اس میں لفظ اہل سنت ایڈ بھی کر دوں گا، اب اس کو میں نے اکنالج بھی کر لیا۔ میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے پاس 4 ہفتے کا ٹائم ہے، اہل سنت کے جو مکاتب فکر ان کا کوئی عالم معتبر لے آئیں جو کہہ دے کہ جو عقیدہ امتیاز نے پیش کیا ہمارا نہیں ہے، تو میری بات غلط ثابت ہو جائے گی، قاسم نانوتوی رحمہ اللہ ہوں، امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ ہوں، دونوں کا عقیدہ ختم نبوت بھی وہی تھا جو میں نے پیش کیا، دونوں کا عقیدہ نزول عیسیٰ ابن مریم وہی جو میں نے پیش کیا۔ آخری بات یہ، آپ کو جو سوال تھا کہ پھر دونوں میں سے ایک کو چوز کرے، میں نے آپ کو اس کو جواب دے دیا کہ اتنی عبارت سے اشکال پیدا ہوتا تھا، اس اشکال کی بنیاد پہ انہوں نے جو بات کی ہے ان کا حق بنتا تھا، لیکن جب ان کی باقی عبارتوں پہ جاتے ہیں تو احمد رضا بریلوی اپنے اشکال کے اوپر وہ حق پہ جانب ہیں، لیکن
कासिम नानोतवी ने जब वाजे कर दिया तो बाद के लोगों का हक नहीं है कि उनके ऊपर दोबारा वो एतराज वारिद करें, बाद के लोगों का हक नहीं है कि उनके ऊपर दोबारा वो एतराज वारिद करें। ये बदबख्त झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। असल इमाम अहल सुन्नत रहमहुल्लाह ने फतावा रिजविया शरीफ में एतराज़ ये किया कि वलाकिन रसूल अल्लाह व ख़ातमन नबीयीन, यहाँ पर जो ख़ातम का माना है वो आखिरी नबी। अब बहुत सारी रिवायात इस पर शाहिद है, क्योंकि आका इस्लाम का जो फरमान है, फरामीन है, वो कुरान पाक की तफासिर है, मुखालफत नहीं करती। और इसी तरह उलमाए अहल सुन्नह व जमात, मुतकद्दिमीन मुताखिरीन, सब का इत्तिफाक है कि यहाँ ख़ातम से मुराद ख़ातमियत ज़मानी है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी नबी है। जबकि कासिम ननोतवी ने ये अकीदा गढ़ा, और ये पहला शख्स है तारीख़ का कि जिसने ये कहा कि यहाँ ख़ातमियत से मुराद ख़ातमियत रुतबी है, ख़ातमियत ज़मानी नहीं है। ख़ातमियत ज़मानी का ये मतलब कि नबी अलैहिस्सलाम का ज़माना जो है वो आखिरी है। अब इसी माने को लेकर जब इसने ख़त्म नबूवत का ये माना नया अवाम के सामने पेश किया, इसी को लेकर मिर्ज़ा कादियानी ने नबूवत का दावा कर दिया। अब मेरे पास जनाब वाला दर्जनों हवाला जात मिर्ज़इयों के, वो कासिम ननोतवी के हवाला जात यही इबारत पेश करते। अब मौलवी अल्लाह वसाया और दीगर वहाबी देवबंदी फ़िरका के मौलवी हजरात हैं, वो ख़ुद लिखते हैं कि इस पर इजमा है कि ख़ातमियत से मुराद जो है वही माना है जो मुतकद्दिमीन उलमा का और आकल इस्लाम के फरामीन कि ला नबीजा बादी के हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये झूठ बोलते हैं, ये बाद में जनाब वाला तवीलें करते हैं। ये जितना ज़्यादा तवीलें करते हैं उतना ही मौलवी कासिम ननोतवी साहब को कुफ्र के दलदल में धकेल देते हैं। जी प्यारे भाई, असल बात ये है कि कासिम ननोतवी इसने ख़त्म नबूवत का जो इजमई और कतई माना था उसका मफ़हूम ही बिगाड़ के रख दिया। और इसकी ये वाज़ेह इबारत है कि बिलफ़र्ज़ अगर आका इस्लाम के बाद कोई और नबी फ़र्ज़ कर लिया जाए तो हुजूर की ख़ातमियत में फ़र्क नहीं आएगा। यानी क्या मतलब कि अगर कोई हुजूर के बाद कोई नया नबी जो है वो तजवीज़ कर लिया जाए, फ़र्ज़ कर लिया जाए, तो आका इस्लाम की ख़ातमियत उसमें फ़र्क नहीं आएगा। यही बात मिर्ज़ई करते हैं, वो कहते हैं हुजूर ख़ातम है लिहाजा वो फ़र्क नहीं है उसमें, वो कासिम ननोतवी की इबारत को सामने रखते हैं। और फिर यह है कि तकफ़ीर सिर्फ़ इमाम अहल सुन्नत ने नहीं की, आला हज़रत ने सऊदी अरब के उस वक्त हजाज मुक़द्दस था, 37 उलमाए किराम ने तकफ़ीर फरमाई है, और हिंदुस्तान के 270 के करीब उलमा ने जो है वो तकफ़ीर फरमाई। ये उस वक्त की बात करो, मौलवी कासिम ननोतवी पर। असल ये धोखा देते हैं जी, इसकी मुराद ये थी, वो थी, फलां थी, डमका थी। देखा प्यारे भाइयों, जिस तरह के रज़ी भाई ने साथ साथ तारफ़ भी करवाते रहे कि इन मौलवी साहब, ये जो अहले सुन्नत के मौलवी साहब हैं, इनकी क्या अहमियत है अहले सुन्नत में, और वो इतने बड़े बड़े इनके अहले सुन्नत उलमा, उनके फतावा हमने आपको सुना दिए। अब इम्तियाज़ साहब, वैसे तो मैंने वीडियो अपलोड की थी कि शर्म इम्तियाज़ को मगर नहीं आती। अब होना तो ये चाहिए कि आपका मुतालबा था वो हमने पूरा कर दिया, तो अब आप एक वीडियो अपलोड करें, उसमें लोगों से माजरत करें और ये कहें कि हाँ, मौलवी इम्तियाज ने उस दिन, हफ्ता वाले दिन, एक ऐसी चालाकी लगाने की कोशिश की थी जो कि उनके ऊपर उल्टी पड़ गई है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मुतालबा उन्होंने किया था वो पूरा हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आए जी, वीडियो बनाएं, वैसे भी तो बड़ी वीडियो बनाते हैं ना, अब बनाएं ना वीडियो इसके ऊपर। हम उम्मीद करते हैं कि बनाएंगे और अवाम से माजरत करेंगे। बहरहाल प्यारे भाइयों, इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।